بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا تیسرا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم کلام کی تعریف اور اس کی تقسیم پڑھیں گے۔ تو پہلے عبارت دیکھ لیں۔ الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخرى بحیث تفید المخاطب فائدة تامة یصح السکوت علیہا نحو زید قائم وقام زید ویسمى جملة فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین نحو زید قائم ویسمى جملة اسمیة او من فعل و اسم نحو قام زید ویسمى جملة فعلیة اذ لا يوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما ولا بد للکلام منہما فإن قیل قد نوقظ بالنداء نحو یا زید قلنا حرف النداء قائم مقام ادعو واطلب وهو الفعل فلا نقض علیہ۔ شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ علم نحو کا موضوع ہے الکلمۃ والکلام۔ تو اس میں دو اجزاء ہیں، ایک کلمہ اور دوسرا کلام۔ تو کلمہ کی تعریف اور اس کی تقسیم گزر چکی ہے۔ اب جو موضوع کا دوسرا جز ہے کلام، اس کی تعریف اور اس کی تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ تو کلام کی تعریف کیا ہے؟ الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد۔ کلام وہ لفظ ہے جو دو کلمات کو متضمن ہو، دو کلمات کو شامل ہو اسناد کے ساتھ۔ تو یہ دو کلمات کی جو قید ہے یہ کم سے کم مقدار ہے، اس سے کلمات زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دو کلمات کو وہ شامل ہو اس طرح کہ ان دو کلمات کے اندر اسناد بھی پائی جائے۔ پھر آگے اسناد کی تعریف کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں کہ اسناد کسے کہتے ہیں۔ والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخری۔ اسناد کہتے ہیں کہ دو کلمات میں سے ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف نسبت ہو، اور وہ نسبت بھی کیسی ہو؟ بحیث تفید المخاطب فائدة تامة، کہ مخاطب کو، سننے والے کو اس سے پورا فائدہ حاصل ہو، مکمل فائدہ حاصل ہو، اور یصح السکوت علیہا، اس پر خاموش رہنا صحیح ہو۔ یعنی کسی نے کچھ کلمات بولے ہیں تو ان کلمات کے بولنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا ہے تو اس کا خاموش ہونا صحیح ہو، یعنی اتنے کلمات سے مخاطب کو، سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات کے اندر جو نسبت پائی جا رہی ہے وہ اسناد ہے۔ تو اب کلام کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ لفظ جس میں دو یا دو سے زیادہ کلمات ہوں اور ان کی آپس میں نسبت ہو، ایسی نسبت کہ اس پر خاموش رہنا صحیح ہو اور اس سے مخاطب کو پورا اور مکمل فائدہ حاصل ہو جائے، تو اس کو کلام کہا جائے گا۔ تو کلام کی مثال دی ہے نحو زید قائم۔ اس میں دو کلمے ہیں، ایک زید اور دوسرا قائم۔ تو یہاں پر قائم میں جو قیام کا معنی ہے اس کی زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، یعنی کھڑے ہونے کی زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ زید کھڑا ہے۔ تو یہاں پر ان کے اندر نسبت اور اسناد پائی جاتی ہے، اور یہ نسبت ایسی ہے کہ زید قائم کوئی آدمی کہے تو اس سے سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ زید کھڑا ہے، یہ بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر زید قائم کہہ کر خاموش ہونا یہ بھی درست ہے، مزید کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایک پورا کلام بن جائے گا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے قام زید۔ تو اس میں بھی قام ایک کلمہ ہے، زید دوسرا کلمہ ہے۔ تو قام میں جو قیام ہے اس کی زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اور یہ ایسا جملہ ہے کہ اس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ زید کھڑا ہوا، اور اس پر خاموش رہنا بھی صحیح ہے، تو یہ ایک مکمل کلام بن جائے گا۔ ویسمى جملةً، کلام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جملہ اور کلام یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو آگے کلام کی پھر تقسیم بیان کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کلام کی تقسیم کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ یہ اقسام اس کی کیوں بنتی ہیں۔ تو ہم نے جو اوپر تعریف بیان کی ہے، کلام وہ ہے کہ جس میں دو کلمات ہوں، ایک کلمے کی دوسرے کی طرف اسناد ہو، نسبت ہو۔ تو جس کلمے کی اسناد ہوتی ہے اس کو مسند کہا جاتا ہے، اور جس کلمے کی طرف اسناد ہوتی ہے اس کو مسند الیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر زید قائم میں قائم کی اسناد ہے تو یہ مسند ہے،
زید کی طرف اسناد ہے تو زید مسند الیہ ہے۔ اسی طرح قام زید میں قامہ کی اسناد ہے تو قامہ مسند ہے، زید کی طرف اسناد ہے تو زید مسند الیہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کے اندر مسند بھی ہونا چاہیے اور مسند الیہ بھی ہونا چاہیے، ان دونوں کے مجموعے سے وہ کلام بنے گا۔ تو اب جب کلام کے اندر مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے تو اب کلام کی دو ہی صورتیں ہیں۔ فعلم، اس سے معلوم ہوا کہ ان الکلام لا یحصل، یہ کلام حاصل نہیں ہو سکتا، وجود میں نہیں آ سکتا، الا مگر دو صورتوں میں۔ ایک یہ ہے کہ من اسمینی، دو اسم ہو ان سے مل کر کلام بنے گا، تو اسم مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، مسند بھی بن سکتا ہے، تو لہٰذا جو دو اسم ہوں گے ان میں سے ایک مسند ہوگا اور دوسرا مسند الیہ ہوگا، تو مسند اور مسند الیہ کے مجموعے سے ملنے سے کلام بن جائے گا۔ اس کی مثال دی ہے نحو زید قائم، زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے، زید مسند الیہ ہے، قائم مسند ہے۔ قائم میں جو قیام ہے اس کی زید کی طرف اسناد کی جا رہی ہے، تو یہ جو دو اسم ہیں ان میں ایک مسند ہے دوسرا مسند الیہ ہے، تو ان کے مجموعے سے یہ کلام بن گیا ہے۔ تو جب دو اسموں سے کلام بنے تو وہ یسمى جملۃً اسمیۃً، اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، پہلے جز کا اعتبار کرتے ہوئے کہ اس کا پہلا جز اسم ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہا جائے گا۔ اور کلام کے حاصل ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ دو اسموں سے کلام بنے گا، دوسری صورت یہ ہے او من فعل و اسم، یہ من فعل و اسم کا عطف من اسمینی پر ہے کہ ان الکلام لا یحصل الا من اسمینی او من فعل و اسم، یا کلام حاصل ہوگا ایک فعل اور ایک اسم سے، تو جو فعل ہوتا ہے وہ مسند تو بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا، تو اس لیے اس صورت میں جو فعل ہوگا وہ مسند بن جائے گا، جو دوسرا اسم ہوگا اس کو مسند الیہ بنا دیا جائے گا، تو فعل کی اسم کی طرف اسناد ہوگی۔ جیسے اس کی مثال ہے قام زید، اس میں ایک قامہ کلمہ ہے یہ فعل ہے، دوسرا زید ہے وہ اسم ہے، تو اس میں قامہ کی زید کی طرف اسناد ہو رہی ہے، تو قامہ جو فعل ہے وہ مسند بن گیا ہے، زید مسند الیہ بن گیا ہے، تو مسند اور مسند الیہ کے مجموعے سے یہ کلام بن گیا ہے۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، اس صورت میں جب ایک فعل اور ایک اسم سے کلام بنے اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو پہلا جز ہے وہ فعل ہے، تو پہلے جز کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو جملہ فعلیہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس سے کلام کی تقسیم بھی حاصل ہو گئی ہے کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، یعنی کلام اور جملہ ایک ہی چیز ہے، تو جملہ کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ اسمیہ جو دو اسموں سے مل کر بنے، اور جملہ فعلیہ جو ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر بنے۔ تو آگے وجہ بیان کرتے ہیں کہ صرف یہی دو صورتیں کیوں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، کیونکہ ان دو صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت میں مسند اور مسند الیہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور ولا بد للکلام منہما، کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور مسند اور مسند الیہ ان دو صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا کلام کی یہی دو صورتیں بن سکتی ہیں، یہی دو اقسام ہیں۔ آگے ایک اعتراض اور اس کا جواب بیان کیا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ کلام کی یہی دو صورتیں ہیں کہ یا تو دو اسموں سے مل کر بنے گا یا ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر بنے گا، اس کے علاوہ کلام کی کوئی اور صورت نہیں ہے، اس پر اعتراض ہوتا ہے فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ کہا جائے، اعتراض کیا جائے قد نوقظ بالنداء، قد نوقظ بالنداء، کہ آپ کی یہ جو بات ہے، یہ جو تقسیم ہے یا وجہ اثر ہے، یہ ندا کے ذریعے سے ٹوٹ جاتی ہے، آپ کا جو دعویٰ ہے یہ ندا کے ذریعے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ندا کا مطلب کیا ہے؟ جس میں کسی کو بلایا جائے، پکارا جائے، نحو یا زیدو، جیسے یا زیدو ہے۔ اب یہ ایک کلام ہے، ایک جملہ ہے، اس سے مخاطب کو پوری بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی شخص زید کو پکار رہا ہے، اس کو بلا رہا ہے، اور یا زیدو کہہ کر خاموش رہنا بھی صحیح ہے، تو یہ پورا ایک کلام ہے، لیکن اس میں یا حرف ہے اور زید اسم ہے، تو یہ ایک حرف اور ایک اسم سے مل کر کلام بن گیا ہے، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ کلام دو اسموں سے بنے گا یا ایک فعل اور ایک اسم سے بنے گا، تو آپ کی بات، آپ کا جو دعویٰ ہے وہ ندا کے ذریعے سے ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس اعتراض کے جواب دیا ہے قلنا، ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ حرف الندائی قائم مقام ادعو و اطلب،
کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ اس میں ایک حرف اور ایک اسم سے کلام مل کر بنا ہے، بلکہ اس میں جو حرف ہے یا حرف ندا وہ ادعو اور اطلبو کی قائم مقام ہے۔ یعنی یا کا مطلب یہ ہے کہ میں پکار رہا ہوں یا میں طلب کر رہا ہوں زید کو، تو یہ ادعو اور اطلبو کے معنی میں ہے، اور ادعو اور اطلبو وہو الفعل یہ فعل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر یہ کلام بنا ہے۔ فلا نقض علیہ، لہٰذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں علم نحو کا جو موضوع ہے اس کے دو اجزاء کلمہ اور کلام، ان کی تفصیل مکمل ہو گئی ہے۔ تو آپ کلمہ کی تعریف اور اس کی جو اقسام ہیں اسم، فعل اور حرف، ان سب کی بھی تعریفات اور ان کی علامات اور ان کی وجہ تسمیہ یہ بھی آپ یاد کریں، اور کلام کی تعریف کیا ہے اور اس کی تقسیم کیا ہے اور اس میں وجہ اثر کیا ہے، یہ بھی آپ ساری باتیں زبانی یاد کریں۔